ایسا کہنے والا ہو کہ کائنات کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے اللہ ہے، لیکن یقین کس نے دلایا کہ ہے؟ جس نے یقین دلایا اس کا نام علی ہے، اور یہ علی تھے کہ جو بار بار کہتے رہے مجھے رب نہ بناؤ، اس کے علاوہ جو چاہے کہو اجازت ہے۔ سچائی ہے، یہ سچائی ہے علی کی کہ مجھے نہ بنا دینا، مجھے نہ بنا دینا، اس لیے کہ میں محنت اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ ساری محنتیں اس کو منوانے کے لیے ہیں۔ جو توحید منوانے میں اتنا سچا ہو، آپ نے تو توحید کا سب سے بڑا گواہ کھو دیا ہے، اب کیوں کہہ رہے ہو اللہ اللہ؟ خطبے پڑھو، خطبے سناؤ، علی نے کیسے منوایا اللہ کو، علی کو کتنی دقتیں ہوئیں اللہ کو منوانے میں، کتنی دقتیں ہوئیں۔ اور پھر اگر یہ کون کہتا ہے کہ آپ اوروں کا نام نہ لیجئے؟ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا غدیر میں، سب کا نام لو، اگر یاد ہیں 1.5 لاکھ لوگ غدیر کے تو ایک ایک کا نام لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ علی کے گواہ ہیں اور علی اس کا گواہ ہے۔ علی تو رسول کا پہلا گواہ ہے، پہلا گواہ ہے۔ توحید ہو یا رسالت، دونوں چیزیں مستحکم نہیں ہیں جب تک آپ علی نہ کہیں گے۔ اور ضد میں، یہ ضد کے نتائج ہم سے کوئی مطلب نہیں، ضد کا واسطہ ہم سے کچھ نہیں ہے، ضد ہم سے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ضد اس سے ہے، ضد اس سے۔ اور اس موضوع پہ میں تقریر کر چکا، ڈاکٹر ماجد آبدی کے یہاں بھی اور کمال کے گھر پر بھی میں یہ تقریر کر چکا کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف اس لیے باقی رکھا ہے کہ ان ضدی انسانوں کی ضد کو توڑنا چاہتا ہے، ورنہ عذاب آنے میں کیا دیر تھا، کیا دیر ہے عذاب آنے میں؟ وہ ضد توڑنا چاہتا ہے، صرف ضد توڑنا چاہتا ہے کہ ان ضدیوں کی ضد کو توڑ دے۔ دیکھیں ضد توڑنا بت توڑنے سے زیادہ بڑا کام ہے، پرانے دین کو چھوڑ کے ادھر آنا اس سے بھی بڑا کام ہے ضد توڑنا۔ خدا کسی ضدی سے پالا نہ مارے، کسی سے پالا نہ پڑے، اس لیے کہ ضدی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، انبیاء کی نہیں چلی۔ بیٹا ضدی ہو گیا، منہ بولا صحیح، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ یاد رکھیے ضدی لوگ ہمیشہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں۔ ضدی لوگ، ضد توڑنا ہے۔ نوح نے کہا آ جا سفینے میں، آ جا سفینے میں، کہ نہیں آئیں گے۔ پانی بھائی ایک بار بلایا تھا بس کافی تھا، جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا پہاڑ ڈوبتا رہا، پانی اوپر آتا رہا، تو نوح بار بار دیکھ رہے ہیں سفینہ چلتا جاتا ہے پہاڑ ڈوبتا جاتا ہے۔ نوح بار بار کہتے ہیں پانی ادھر آ رہا ہے اب بھی آ جا، نہیں آؤں گا۔ پانی اور اوپر ہوا، کہا دیکھ پانی اور اوپر آ رہا ہے آ جا۔ اب اس کو معلوم ہے کہ پانی تیزی سے آ رہا ہے، پہاڑ ڈوب چکا ہے، یہ پہاڑ کی چوٹی بھی نہیں بچے گی۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جب پہلی بار کہا تھا تو ضد نہیں تھی، جب اصرار کیا گیا تو ضد بڑھتی گئی۔ جتنا تم یہ کہتے جا رہے ہو علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی، ضد بڑھتی جا رہی، ضد۔ جیسے جیسے ضد بڑھتی جا رہی ہے ڈوبنے کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔
غرق ہونے کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے. اس کو ضد آ گئی تھی کہ سفینے میں نہیں آئے گا. ضد اور سفینے کا مقابلہ ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح ہیں. جو اس میں نہیں آیا وہ غرق ہوا، وہ غرق ہو گیا. اس کا مقدر ہے غرق ہونا. اور غرق کبھی پانی میں غرق ہوتا ہے، کبھی خشکی میں غرق ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنی بدعقلیوں کے سمندر میں غرق ہوتا ہے. غرق ہونا مقدر ہے. لیکن یہ بھی غور کر لو، کنعان چڑھا کہاں تھا؟ پہاڑ پہ. اونچا کس نے کیا کنعان کو؟ پہاڑ نے. کاندھے پہ کس نے چڑھایا کنعان کو؟ پہاڑ نے. پہلے کون ڈوبا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا. جو اپنے کاندھوں پہ لوگوں کو چڑھاتے ہیں وہ پہلے ڈوبیں گے. وہ پہلے غرق ہو جائیں گے، چاہے وہ پہاڑ جیسے کیوں نہ ہو. غرق ہونا ہے. اگر مقابل میں سفینہ ہے اور سفینہ بلا رہا ہو اور نہ آ رہے ہو تو پہاڑ بھی ڈوبا. جو پہاڑ پہ چڑھا وہ بھی ڈوبا. تو سفینہ بنا دیا. سفینہ یعنی طوفانوں میں، بلاؤں میں، بھنور میں سفینہ بجاتا ہے. سفینہ موجود ہے. اب چاہے پنجتن ہو تو سفینہ ہے، زین العابدین ہو تو سفینہ ہے، محمد باقر ہو تو سفینہ ہے، جعفر صادق ہو تو سفینہ ہے، موسی کاظم ہو تو سفینہ ہے، امام علی رضا ہو تو سفینہ ہے.